وہ تو آئے تھے ہم سے بات چیت کرنے کے لیے، کیونکہ کورٹ کی طرف سے انہیں آرڈر آیا ہے کہ سڑکیں کھول دی جائیں. تو ہم پہلے بھی کہہ چکے سڑکیں ہم نے بند نہیں کیا، بلکہ اسلام آباد پولیس انتظامیہ نے سڑکیں بند کی ہے. وہ آئی تھی ہم سے بات چیت کرنے کے لیے، آپ لوگ یہاں سے اٹھ جائیں، ہم آپ کو ایک اور جگہ دے دیں گے، آپ وہاں پہ جا کے اپنا دھرنا ریکارڈ کرائیں. ہم نے ان سے یہی کہا کہ آپ ہمیں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بیٹھنے کی جگہ دے دیں. انہوں نے کہا کہ ہم وہ اس کی اجازت نہیں دے سکتے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم تب تک وہ یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب جائے اپنے حکومتی جو نمائندے ہیں ان سے کہیں کہ وہ آئیں ہم سے بات کریں. ہم یہاں سے کل ہی اٹھ کر چلے جائیں گے، ہمارے مطالبات سنیں، ہمارے مطالبات پوری کریں. تو ہم نے اپنے مطالبات لکھ لیے ہیں، ان کو دے دیے. تو انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ کوآرڈینیٹ کروں گا ان کے ساتھ، اور پھر آپ کو آ کے بتا دوں گی. اچھا یہ بتائیں کہ 20 دن بعد جو ہے حکومت کی جانب سے ایک وفد بھیجا گیا، مطلب اسسٹنٹ کمشنر بھیجے گئے، حالانکہ بتایا ڈپٹی کمشنر صاحب کو. تو کیا آپ کی مطالبات کیا تھی جو آپ نے ان کو بتایا، اور انہوں نے آپ کو کون سا متبادل جگہ جو ہے وہ فراہم کرنے کا وعدہ کیا؟ ایک تو ہمارے دو ہی مطالبات ہیں کہ میری بہن ہے ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہے، اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں، بیبرگ ہے، بیبو ہے، گلزادی ہے، شاجی ہے اور بیبو بلوچ ہے، ان کو رہا کیا جائے. ان کے خلاف جتنے FIRs ہیں ان کو ختم کیا جائے. اور دوسرا مطالبہ یہی تھا کہ بلوچستان میں پچھلے 6 مہینوں سے جبری گمشدگیوں میں، ماروائے عدالت قتل میں اور فیک انکاؤنٹرز میں اضافہ ہوا ہے، ان کو ختم کیا جائے. اور پہلے سے جتنے بھی جبری طور پر گمشدہ لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے. ان کی فیملیز یہاں پہ بیٹھی ہوئے ہیں، ان کے بچوں کو رہا کیا جائے. ہمارے مطالبات دو ہی یہی ہیں. اور انہوں نے ہمیں آفر کیا کہ آپ سنجرانی، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کون سا علاقہ ہے، کہاں پہ ہے، وہاں پہ آپ لوگ جائے بیٹھے. تو وہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی جگہ ہے جو اسلام آباد سے بہت دور ہے. تو یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مرکز میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ ریڈ زون ہے، یا جہاں پہ پارلیمنٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے. یہاں سے کوئی لوگ آ کے ہمیں نہیں سن رہے ہیں، تو اسلام آباد دور بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں ہم بیٹھیں گے تو وہاں پہ تو کوئی اور آئے گا ہی نہیں، اور ہمارے مطالبات ہی نہیں سنیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ اس سے پہلے بھی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی جانب سے اسلام آباد میں تقریباً 50 سے 60 دن جو احتجاجی دھرنا ہوا، کافی بڑا دھرنا تھا، کافی لوگوں نے کور کیا. اس کے بعد بھی آپ کے مطالبات پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ابھی اس کے بعد مہرنگ بلوچ کو بھی گرفتار کیا، آپ لوگ 20 دن سے موجود ہیں. تو کیا لگتا ہے انصاف مل جائے گا یا نہیں؟ انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن ہم امید لے کر آئے ہوئے ہیں. پچھلی بار بھی ہم نا امید ہو کر یہاں سے گئے تھے، اور اس بار تھوڑی سی امید ہے کہ میں بھی ہمیں سنا جائے گا. پچھلی بار بھی ہمیں نہیں سنا گیا، اس بار ہمیں سنا جائے گا. اور ہمارے جو مطالبات ہیں وہ ہمارے لوگوں کی زندگیوں کے لیے ہیں، ان کے لیے ہے. ہم کسی سائل اور وسائل کے لیے نہیں آئے ہیں. تو دل بڑا کر کے ہمیں سن لے، وہ پورا کرنا یا نہ پورا کرنا. امیدیں ہیں، تھوڑی سی امیدیں ہیں، اتنی زیادہ امیدیں نہیں ہیں اس ریاست سے. ظاہر سی بات ہے، وہ ریاست کو ہی پتہ ہے. پچھلے 20 دنوں سے وہ ہمیں جس طرح سے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا میڈیا کے جو جرنلسٹ ہوتے ہیں بھی یا نہیں، انہیں بھیج رہے ہیں ہمارے دھرنے میں. وہ ہم سے سوالات پوچھتے ہیں، ہم پہ الزامات لگاتے ہیں. ابھی ان کو آ کے بٹھایا ہوا ہے کہ بلوچستان میں ان کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. تو یہ انصاف کے لیے آئے ہوئے ہیں. اچھی بات ہے، ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آئیں بیٹھے اور انصاف کا مطالبہ کریں، ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آئین کی بات ہوگی تو آئین میں تو کہیں مسنگ پرسنس کی بات نہیں ہے. تو ان کے پیاروں کو، سٹیزنز کو کیوں اٹھایا گیا ہے؟ کس نے اٹھایا ہے؟ اگر ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہے تو کورٹس میں لے کے آئیں، لیکن در بدر تو ان کو مت کریں. تو یہ تو پہلی دفعہ نہیں ہے. اب جو بلوچ لیڈرز ہیں، مہرنگ بلوچ ہے، ان کے ساتھیوں کو پکڑا گیا ہے، تو ان کو بھی رہائی کے لیے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بیسکلی ان کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ جسٹ ہیں. سٹیزنز کو تحفظ پرووائڈ کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست فیل ہو چکی ہے. اسی لیے سارے بچے ادھر اب بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ادھر بلوچستان میں سننے والا کوئی ہے نہیں ان کا. تو ادھر آتے ہیں، اور ادھر پھر ان کے ساتھ ایسے ناروا سلوک ہوتا ہے کہ ہر دن ان کو لیکچر دیا جاتا ہے کہ آپ آئین کو نہیں بھائی آئین فالو ہوا ہے. جو ہمارے ملک میں ابھی بھی مسنگ پرسنس کی ایک لمبی فہرست بنی ہوئی ہے. وہ پختون ہو تو پختونوں کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، بلوچ ہے. تو ہم ان خواتین کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ادھر، میں نے تو کل بھی ایڈمنسٹریشن سے کہا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. آج ہائی کورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کے لیے کوئی متبادل جگہ ڈھونڈے. تو کل تو یہ خود ایڈمنسٹریشن سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ راستے بند نہیں کیے، آپ نے بند کیے ہیں، ان کو کھولیں اور ہمیں
प्रेस क्लब के सामने बैठने दें। मेरी नज़र में शहबाज शरीफ साहब को, जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त, कि वो आए, इनके साथ बैठे, इनके मसले हल करें। ये बग़ैर ये छुप छुप के उधर बैठ के और अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ना कहें फिर, जब अवाम के मसले नहीं हल करेंगे ये। और यहाँ ख़वातीन आई हैं बलूचिस्तान से सिर्फ़ अपनी फरियाद सुनाने। वो कह रहे हैं कि हमारे मिसिंग पर्सन्स, जो हमारी फैमिली, हमारे प्यारे जो हैं, उनका हमें अता पता बताएं। ये रियासत की ज़िम्मेदारी। आप मुझे बताएं कितने ऑपरेशंस हुए हैं पख्तूनख्वा में? 21 हुए हैं, इससे भी ज़्यादा हुए होंगे, ठीक है। कितने लोग दर पदर हुए हैं? पहले तो उसकी हमें हिसाब बता रहे हैं ना कि उसमें क्या हुआ, और इतने ऑपरेशंस के बाद भी अगर ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ रही है तो क्यों हो रही? जो करने की कहा, जो लोग इनको लेके आए हैं और फिर से आबादकारी की है, हम बहुत अरसे से बता रहे थे, उन लोगों के ख़िलाफ़ तो पहले एक्शन लें, एक ट्रूथ कमीशन तो बनाए ना। तो अगर ऑपरेशन करना ही है तो वो पिंडी और इस्लामाबाद में होगा। पख्तूनख्वा में और ऑपरेशंस, जब तक आप हमें हिसाब नहीं देंगे कि ये इतने ज़्यादा दहशतगर्दों को आबादकार किसने किया, जब इतने ऑपरेशन और सारे कहते हैं कि सक्सेसफुल थे और लोगों ने कुर्बानियाँ दी और उन्होंने अपने घर बार छोड़े, तो ये मुझे बताएं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ ट्रूथ कमीशन जब होगा तो जिन्होंने ये फैसले किए थे कि ये लोग आएँ और पख्तूनख्वा में इनको फिर से आबाद करें, तो उनके ख़िलाफ़ तो आइन और कानून के अंदर कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। तो हम ट्रूथ कमीशन की बात कर रहे हैं, ट्रूथ कमीशन, ठीक है। शुक्रिया।